تو اس ویڈیو میں آپ کو 3 آسان طریقے بتاؤں گا کہ جن پر عمل کر کے آپ کو انشاءاللہ شب قدر حاصل ہو جائے گی، آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ آپ پوری رات عبادت آپ نے نہیں کی ہوگی، نہ کر سکتا ہے آدمی، بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے۔ تو إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، مرد حضرات، خواتین، جو میرے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی خدمت میں آج شب قدر کے حوالے سے کچھ انتہائی قیمتی باتیں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات جو ہے وہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ قرآن کریم میں پوری سورۃ القدر اس حوالے سے نازل ہوئی ہے، اور اس رات میں قرآن کریم اترا ہے، فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی بڑی خیر و برکت والی رات ہے۔ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، تو اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی کسی ایک رات کو شب قدر سمجھ کر اسی پر انحصار کرنے کے بجائے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم 21، 23، 25، 27، 29 کی جو راتیں ہیں، طاق راتیں، ان راتوں کو ہم عبادتوں کے ذریعے سے قیمتی بنا لیں۔ تو جو شخص، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس رات میں عبادت کرتا ہے، تو اس کو شب قدر میں عبادت کی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو 83 سال عبادت کا ثواب مل جائے، آپ کو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، وہ بھی صرف ایک رات عبادت کرنے پر، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پوری رات عبادت میں لگائیں، 21 بھی، 23 بھی، 25 بھی، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو 3 آسان طریقے بتاؤں گا کہ جن پر عمل کر کے آپ کو انشاءاللہ شب قدر حاصل ہو جائے گی، آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ آپ پوری رات عبادت آپ نے نہیں کی ہوگی، نہ کر سکتا ہے آدمی، بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے۔ تو وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اعتکاف کر لیں، مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں، اور خواتین ہیں تو گھر کے اندر جس کمرے میں نماز پڑھتی ہے وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ تو اب معتکف جو ہوتا ہے، اگر وہ سو بھی رہا ہو تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور معتکف اعتکاف کے اندر جب وہ سو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ چونکہ حالت اعتکاف میں ہوتا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر شب قدر آئی اور چلی گئی تو اس آدمی کی یہ شب قدر ایک عبادت میں گزری جس کا نام اعتکاف ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ ہمت کر کے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو آپ کو انشاءاللہ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس رات شب قدر ہو گئی تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تیسرا مختصر طریقہ، آسان طریقہ شب قدر کو پانے کا یہ ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہر طاق رات میں آپ اس دعا کا اہتمام کرتے رہیں۔ تو جس طاق رات میں شب قدر ہوگی اس رات میں آپ نے وہ دعا مانگ لی جو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی۔